السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ماما جان۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے آتا ہے بچوں کے لیے نصاب۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری تھا جو مکمل ہو گیا ہے، اور اب 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب آج سے شروع ہو رہا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ جی، تو اس میں سب سے پہلے مسجد کے آداب یاد کریں، تو یہ ہم سنیں گے ادب آداب کے سیگمنٹ میں، اور اس کے بعد ہے نماز کی رکعات کی تعداد یاد کریں۔ جی تو بچوں، باری باری آپ مجھے بتائیں فجر کی کتنی رکعات ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ جی، اور ظہر کی؟ 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں۔ ہاں جی، اور عصر کی کتنی ہیں بچے؟ 4 فرض۔ ٹھیک ہے، اور مغرب کی کتنی رکعات ہیں؟ 3 فرض 2 سنت۔ ہاں جی، اور عشاء کی؟ 4 فرض 2 سنتیں 3 وتر۔ ہاں جی بالکل۔ اس کے بعد ہے نمازوں کے اوقات۔ فجر کی نماز کا وقت پو پھٹنے سے لے کر سورج نکلنے تک۔ پوپٹنا کیا ہوتا ہے؟ پو پھٹنا کہتے ہیں وہ وقت جب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ آ رہی ہوتی ہے، اور وہ سحری کے ختم ہونے کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے لے کر سورج نکلنے تک فجر کی نماز کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت دوپہر کے بعد ہر چیز کا سایہ ڈھلنے سے دگنا ہونے تک۔ عصر کی نماز کا وقت سایہ دگنا ہونے سے سورج کی شعاعیں زردی مائل ہونے تک۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے وقت سے شفق ختم ہونے تک، اور عشاء کی نماز کا وقت شفق کے ختم ہونے سے شروع ہو کر آدھی رات تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اوقات ممنوعہ، ایسے وقت جن میں نماز پڑھنا یا نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے۔ وہ وقت ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج عین سر پر ہو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ یاد رکھیں کہ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک آسمان پر دکھائی دیتی ہے، اور سفیدی سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ جی تو بچوں، اس کے بعد اب کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ ہاں جی، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ اللہم مزقہم اللہم مزقہم کل ممزق کل ممزق وسحقہم وسحقہم تسحیقا۔ تسحیقا۔ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا۔ ترجمہ: اے اللہ، انہیں پارا پارا کر دے اور انہیں پیس کر رکھ دے۔ تو بچوں، اس دعا میں ان ظالم لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے جو ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور آج کل جیسے پاکستانی احمدیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو حضور انور نے بھی اپنے خطبہ میں ابھی جو خطبہ گزرا ہے اس میں اس کی دوبارہ تلقین فرمائی ہے کہ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ پڑھتے ہیں۔ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اور اس کا ترجمہ ہے، امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو خاموشی سے اس کو سنو۔ جی تو اس میں حضور نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ دل میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی حصہ تلاوت کیا جائے اسے
خاموشی سے سننا چاہیے، بے شک وہ آپ کو یاد بھی ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی، اس کے بعد آتا ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 10واں شعر یاد کرنا ہے۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عشاء آپ ہمیں 10واں شعر پڑھ کر سنا دیں۔ وَقَدِ اكْتَفَاكَ أُولُو النُّهَى وَبِصِدْقِهِمْ وَدَعُوا تَذَكُّرَ مَعْهَدِ الْأَوْطَانِ۔ شاباش! اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ دانش مندوں نے پیروی کے لیے تجھے منتخب کر لیا، اور اپنے صدق کی وجہ سے انہوں نے اپنے وطنوں کی یادگاروں کی یاد کو بھی ترک کر دیا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں: اکتفا کا، تیری پیروی کی، تیرے قدموں کے نشان پر چلا، اولنہا، دانش مند یا عقل والے، ودعو، انہوں نے ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا یا وداع کہہ دیا، تذکرہ، یاد، معہد، وہ جگہ جہاں ایک عہد گزارا گیا ہو۔ اس کے بعد ادب آداب ہیں، جس میں مسجد کے آداب ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ مسجد کے آداب۔ مسجد میں پاک صاف ہو کر اور صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہو کر حاضرین کو مناسب آواز میں السلام علیکم کہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر وقت ہو تو 2 نفل ادا کریں، جنہیں تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ لہسن، پیاز، مولی یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر یا گندے موزے اور گندا لباس پہن کر مسجد میں مت جائیں۔ مسجد میں تھوکنا، ناک صاف کرنا یا ایسی حرکت کرنا جو صفائی کے خلاف ہو منع ہے۔ مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک، صاف اور خوشبودار رکھیں۔ تو یہ تھا ادب آداب۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی بچوں؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔